اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ وی لاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیم اور تھور کا مسئلہ سندھ میں، اسپیشلی لیفٹ بینک آف دی ریور انڈس جو ہے یہ سیم سے تباہ ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1984 میں ایک پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا، لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین LBOD۔ پھر 1985 میں ممن خان جونیجو صاحب مرحوم کی حکومت میں اور ان کے اسپیشل انٹرسٹ سے LBOD پروجیکٹ شروع ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد، ڈسٹرکٹ سانگڑ، ڈسٹرکٹ تھرپارکر اور ڈسٹرکٹ بدین کا جو سیلائن واٹر ہے، یعنی سیپیج واٹر، انڈس بیسن کا جو سیپیج ہے وہ پلس فلڈ واٹر، اس سب کی ڈرین کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے، اور وہ بنایا گیا یہ LBOD۔ اب نیچرلی ہوتا یوں ہے کہ جیسے سکھر سطح سمندر سے 220 فٹ اونچا ہے، اور سانگھڑ جو ہے یہ تقریباً 100 فٹ اونچائی پہ سطح سمندر سے، اور اسی طرح الٹیمیٹلی بدین آخری ڈسٹرکٹ ہے وہ تقریباً 30 فٹ کی بلندی پہ سطح سمندر سے۔ تو نیچرلی انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹیبل ہے وہ سیپیج ہوتا ہوتا اپ اسٹریم سے ڈاؤن اسٹریم کی طرف آتا ہے، سمندر کی طرف، لیکن اس دوران وہ زمینوں کو تباہ کرتا ہوا آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ ڈرینس بنائی گئی تھی۔ تو اس مین پروجیکٹ میں جو ہے ایک اسپائنل ڈرین تھی، پھر اس میں سینکڑوں جو ہیں چھوٹی چھوٹی ڈرینس جو ہیں مل رہی تھیں مختلف علاقوں سے آ کے، کچھ چھوٹی کچھ بڑی، کیونکہ اس مقصد کے لیے تقریباً 350 ٹیوب ویل لگائے گئے تھے کہ جو گراؤنڈ سے جو سیلائن واٹر ہے وہ اس کو سک کر کے اور ان ڈرینوں میں ڈالتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی یہ ڈرینیں جو ہے بڑی ڈرین میں ڈالیں گی، اور پھر یہ آگے سلسلہ چلے گا۔ تو اس مقصد کے لیے یہ پروجیکٹ جو بنا تھا 1021 ملین $، اس دور میں اس پروجیکٹ کی کاسٹ تھی۔ یہ تھوڑا ڈیلے ہوا تھا لیکن 7 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوا تھا۔ لیکن 2003 کے فلڈ میں اس کا فیلیور ہوا تھا ڈسچارج میں، اور 2011 کے فلڈ میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس ڈرین کی وجہ سے، کیونکہ وابڈا نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا، اور وابڈا یہ اس قسم کے پروجیکٹ بناتا ہے لیکن پھر وہ ہینڈ اوور کرتا ہے پروونشل گورنمنٹس کو۔ تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا۔ اب ان 350 ٹیوب ویلوں میں سے ایک ٹیوب ویل بھی نہیں چل رہا ہے، تو ظاہر ہے زمین میں سیم ہو رہی ہے، آبادی کم ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، زمینیں خراب ہو رہی ہیں۔ آگے پھر جو ہے اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے ڈھورو پران آؤٹ فال ڈرین۔ اب ڈھورو پران یہ ایک قدیمی راستہ ہے، جب بیراج سسٹم نہیں تھا سندھ میں تو نارا کینال یہاں سے آتا تھا، اور پانی جو ہے نیچرلی ادھر ادھر کا جو ہے سیپیج واٹر یا دریا کا پانی وہ یہاں سے بہہ کے آگے شکور لیک ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں جا کے اس کا ڈرین ہوتا تھا۔ تو اب یہ LBOD کا بھی ایک پورشن جو ہے ڈرین وہ اس شکور لیک میں جاتا ہے، اور دوسرا اس کا پورشن جو ہے وہ ہے کڈھن پتیجی۔ کڈھن پتیجی سے وہ جاتا ہے سمندر کی طرف۔ پھر اس کے آگے جو انہوں نے 31 کلومیٹر کا ایک ٹائیڈل کینال بنایا ہے، کیونکہ سمندر میں ڈالنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ ایک سائنٹیفک کام ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ٹائیڈل کینال بنایا۔ تو اس کی لینتھ جو ہے 56 کلومیٹر ایک ہے، اور 41 کلومیٹر دوسری ہے۔ تو اس طرح یہ سیپیج واٹر پورے سندھ کا بہہ کے سمندر میں اور شکور لیک میں جاتا، جس سے یہ ہمارا اریگیشن سسٹم بحال رہتا۔ لیکن بدقسمتی سمجھیں
کہ گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو مس ہینڈل کیا. اب تمام کے تمام ٹیوب ویلس بند ہیں, کوئی پانی نہیں نکل رہا, لیکن جو نیچرلی سیپیج ہو رہی ہے ان نالوں میں وہ بھی فلو آگے اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اس کی کھدائی یا صفائی نہیں ہو رہی. اینیول صفائی کے لیے بجٹس تو آتی ہیں لیکن آن گراؤنڈ جو ہے ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی چند مثالیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے صفائی کا, جس کی وجہ سے وہ ساری ڈرینس جو چوک ہو گئی ہیں اور پانی کی فلو نہیں ہے تو وہ ادھر ہی زمینوں میں پھیل رہا ہے اور زمینوں کو خراب کر رہا ہے. ادروائز اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ سیپیج واٹر جو ہے یہ زمینوں میں آئے گا اور وہ اس میں ڈرینس میں آئے گا, ڈرین سے آگے سمندر میں جائے گا. لیکن زمینوں کی حالت خراب ہے, اور پچھلے سال جو بارشیں آئی تھیں اس میں بھی جو ہے یہ 6 مہینے تک ادھر زمینوں میں پانی کھڑا رہا تھا. لوگ زمینیں آباد نہیں کر سکے تھے, پچھلی گندم کی فصل نہیں لگ سکتی تھی. تو اس لیے اس بارے میں کچھ تجاویز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک تو ان بند ٹیوب ویلز کو چلایا جائے. اس کے بعد انہوں نے شہید بے نظیر آباد ضلع میں تقریباً 250 سولر ٹیوب ویل لگائے ہیں. اب وہ بھی پورے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ جب تک آگے پانی کا نکال صحیح نہیں ہوگا تو ان ٹیوب ویلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ان ٹیوب ویلز کو بحال کیا جائے, سارے ٹیوب ویل بحال ہو جائیں اور نہروں کی کھدائی جو ہے ڈرینس کی وہ صفائی ہو جائے. تو یہ پانی گریوٹی سے ہی چلا جائے گا کیونکہ اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ یہ گریوٹی سے سارا ادھر شکور لیک میں یا جو ہے سمندر میں چلا جائے گا. تو یہ چند گزارشات تھی, اس لیے حاضر ہوا تھا میں, کیونکہ سندھ کا دار و مدار ایگریکلچر پہ ہے اور ایگریکلچر اس وجہ سے تباہ ہو رہی ہے, سیم کی وجہ سے. تو اس سیم کے پانی کا بندوبست کیا جائے, اس کا پراپر ڈسپوزل ہونا چاہیے, اور ان کے حساب سے رین ایمرجنسی تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈسپوزل کا کوئی نظام نہیں ہے. اس کا یہی سسٹم ہے, یہی اس کو نکال سکتا ہے. انگریزوں نے جب اریگیشن سسٹم بنایا تھا, سکھر بیراج بنا تھا, تو اس ٹائم ایک ریڈ بک بنائی تھی جو گورنمنٹ آف سندھ کو ہینڈ اوور کی تھی کہ اس پہ عمل کرنا ہے. وہ کچھ نیچرل ڈرینز تھیں جو قدرتی بہاؤ بارشوں کا پانی یا سیپیج کا پانی بہا کے ادھر لے جاتی ہیں, لیکن ان تمام ڈرینز پہ زمینداروں نے قبضے کر کے ان کو بند کر کے وہاں آبادیاں کر دی. اب وہاں سے پانی نہیں جا سکتا. اب واحد ذریعہ جو یہ LBOD ہے, لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین ہے, اس کو فعال کیا جائے. اس کو فعال کرنے سے یہ زمینیں بہتر ہوں گی اور سندھ کے لوگ جو ہے آباد کر سکیں گے اور اپنا گزر سفر اچھا کر سکیں گے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.